سورہ بقرہ کی آیت نمبر 51 سے ابتدا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم۔ صدق اللہ۔ اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 رات کا، پھر تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا ان کے بعد، اور تم ظالم ہو، پھر ہم نے معاف کر دیا تم کو اس کے بعد، شاید کہ تم شکر ادا کرو۔ اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فرقان عطا فرمایا تاکہ تم ہدایت پاؤ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، بے شک تم لوگوں نے ظلم کیا ہے اپنی جانوں پر بچھڑے کو معبود بنا کر، تم اللہ کی بارگاہ میں، اپنے خالق کی بارگاہ میں توبہ کرو اور اپنے آپ کو قتل کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے تمہارے خالق کے نزدیک، اس نے تمہاری توبہ قبول کی، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ بنی اسرائیل پر اللہ کی جانب سے جو انعامات کا ایک سلسلہ چل رہا ہے، اسی میں سے ایک انعام یہ بھی ہے کہ جب بنی اسرائیل مصر سے، فرعون سے نجات پا کر نکلے اور وادی کے اندر جا کر ٹھہر گئے، تو وہاں اب انہوں نے اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ درخواست کی کہ اب ہمیں کوئی زندگی گزارنے کے لیے کتاب چاہیے، کوئی نظام چاہیے شریعت کے مطابق چلنے کے لیے۔ پہلے تو ہم غلامی کی زندگی گزار رہے تھے، لیکن اب ہم آزاد ہو گئے ہیں، اس لیے اب ہمیں کوئی ایسی شریعت چاہیے جو ہمیں ہمارا دستور حیات بن جائے، زندگی کا نظام بن جائے، اور جس پر چل کر ہم اللہ کو راضی کر سکیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ یہ ان کو شریعت عطا فرما دی جائے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ شریعت عطا ہو جائے گی، مگر اس کے لیے آپ کو کوہ طور پر آنا پڑے گا اور وہاں 1 مہینہ قیام کرنا ہوگا، اعتکاف کرنا ہوگا۔ تو موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے۔ جب 1 مہینہ عبادت میں، اللہ کرنے میں اور اعتکاف میں گزر گیا، اور ساتھ ہی روزہ بھی رکھا ہوا تھا، تو 1 مہینے کے بعد جب روزہ افطار ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے مسواک کی، جس کی وجہ سے ان کے جو منہ کے اندر روزے دار کی بھوک کی وجہ سے جو ایک مہک سی ہوتی ہے وہ ختم ہو گئی۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے موسیٰ، اپنے اعتکاف کو اور اپنے روزے کو 10 دن اور بڑھا لو۔ تو قرآن پاک میں یہاں اگرچہ براہ راست 40 راتوں کا تذکرہ ہے،
لیکن دوسری جگہ یہ فرمایا کہ پہلے 30 دن تھا اور پھر اللہ نے اس کو وعدے کو پورا کرنے کے لیے 40 کا عدد پورا کر دیا۔ اسی لیے فرمایا کہ روزہ دار رمضان المبارک میں جب ہم روزے رکھتے ہیں تو روزے دار کے منہ سے خالی معدہ ہونے کی وجہ سے ایک مہک سی آتی ہے۔ فرمایا کہ یہ جو خلوف کہتے ہیں اس کو، کہ یہ جو روزے دار کے منہ سے مہک آتی ہے یہ اللہ کو اتنی محبوب ہے کہ تمہیں اتنی مشک اور عنبر کی خوشبو اچھی نہیں لگتی جتنی اللہ کو یہ مہک اچھی لگتی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اس طریقے سے 40 راتیں پوری فرمائیں۔ علماء نے اس سے لکھا کہ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ 40 کا عدد جو ہے اس کو جو ہے خاص جو ہے ایک مقام حاصل ہے اور اس کا ایک اثر ہے طبیعت کی تبدیلی میں۔ تو 40 دن تک وہ مخلوق سے کٹ گئے، اسی سے جو ہے وہ آگے صوفیاء نے اور مشائخ نے جو ہے چلہ کشی کا ایک تصور نکالا کہ آدمی دنیا سے کٹ کر ہٹ کر اور یہ صبح و شام کے جن مشاغل میں اس کا وقت گزرتا ہے اور دنیا سننا، کہنا، بولنا، دیکھنا، حواس خمسہ جو ہیں وہ سارے کے سارے اسی مادیت میں جو ہے وہ ہر وقت گھرے رہتے ہیں، تو اللہ کی طرف دھیان جو انسان کا ہے وہ کمزور پڑ جایا کرتا ہے، کیونکہ انسان کے اندر 2 صفتیں اللہ نے رکھی ہیں، ایک بہیمیت ہے کہ اس کے اندر مادی جو تقاضے اور لوازم جسم ہے، اور دوسری طرف اس کی روح اور ملکیت ہے۔ تو روح کے اپنی ایک نیچر ہے، اس کے اپنے تقاضے ہیں، جسم کے اپنے تقاضے ہیں۔ تو جب آدمی جسم کے تقاضوں پر ہی زیادہ فوکس کرتا ہے اور اسی میں اپنا وقت لگاتا ہے تو جسم تو اچھا سے اچھا ہوتا چلا جاتا ہے مگر روح جو ہے وہ کمزور ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو یہ جو کچھ وقت خلوت کا ہوتا ہے، رمضان المبارک میں اعتکاف بھی یہی بات اس کے پیچھے بھی ہے کہ وہ 10 دن اس لیے گزارے جاتے ہیں کہ دنیا کے سب تعلقات علائق سے منقطع ہو کر اللہ اللہ کرو، اس سے تمہاری روح کو پاکیزگی بھی حاصل ہوگی اور اس کو جسم کے مقابلے میں قوت بھی حاصل ہو جائے گی۔ آج ہم تقریباً ہر مسلمان جس سے بھی اللہ نے تھوڑا سا احساس بخشا ہے وہ اس چیز کا خواہش مند ہوتا ہے کہ میں اچھے کام کروں، نماز پڑھوں، روزہ رکھوں، حج کروں، زکوٰۃ دوں اور جو ہے حلال کماؤں، حلال کھاؤں، نظر میری حیا والی ہو، میری جو کردار ہے وہ بے داغ ہو اور میں کسی کے ساتھ برا معاملہ نہ کروں۔ ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے مگر کر نہیں پاتا۔ میں چاہتا ہوں کہ میں فجر کی نماز میں اٹھ کر صف اول میں شریک ہو جاؤں، تکبیر اولیٰ میں چلوں، لیکن ہمت نہیں ہو پاتی۔ میں چاہتا ہوں کہ میں گناہ چھوڑ دوں مگر ہمت نہیں ہو پاتی۔ تو یہ جو ہمت نہ ہو پانا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ ہماری روح کمزور ہو گئی۔ جب ہماری روح کمزور ہوتی ہے تو اس کے اندر خواہش تو پیدا ہو رہی ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے غنیمت احساس نعمت ہے اس کی کہ یہ جب ختم ہو جائے، احساس ہی ختم ہو جائے انسان کو تو پھر تو بس ایمان سے آدمی فارغ ہو جاتا ہے کہ برائی کا احساس ختم ہو جائے۔ تو روح جب کمزور ہے تو پھر وہ آپ کو نیکی کی طرف اٹھا نہیں پاتی، خواہش کر دیتی ہے زیادہ سے زیادہ۔ جیسے ایک بوڑھا یا بیمار انسان جو ہے وہ بیچارہ خواہش ہی کر سکتا ہے، اٹھ کر خود کچھ کر نہیں سکتا کیونکہ اس کو کمزوری نے آن گھیرا ہے۔ تو روح انسان کی جب کمزور ہو جاتی ہے تو پھر خواہش تو کر سکتی ہے مگر اس کام کی طرف بڑھتی نہیں ہے۔ تو اس روح کو مضبوط کرنے کے لیے یہ ان چیزوں کا بڑا دخل ہوتا ہے، اللہ اللہ کرنے سے، ذکر کرنے سے اور دنیا کے مشاغل سے کچھ عرصہ کٹ جانے سے، اعتکاف کی صورت میں ہو یا کوئی بھی ترتیب ایسی ہو کہ جس سے، اسی لیے مولانا روم رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے جو ہیں وہ عقل مند انسان گزرے ہیں دنیا کی تاریخ کے، وہ فرماتے ہیں لب بند و گوش بند زباں بند، چشم بند و گوش بند و لب بند، کہ آنکھ بند کر لو، کان بند کر لو اور ہونٹ بند کر لو، منہ بند کر لو۔ گر سر حق نبینی برما بخند، اگر تمہیں اللہ کا راز اور اللہ کی قدرت وہ ایسے آنکھوں کے سامنے نظر نہ آئے تو ہمارے اوپر ہنس دینا، یعنی اپنے کان، اپنی آنکھیں اور اپنے جو زبان ہے اسے اللہ کی نافرمانی سے بند کر لو، کچھ نہیں سنوں گا مجھے، اور ایک عرصہ بند کر کے رکھے۔ مشائخ نے، علماء نے کہا کہ 40 دن اس کی ایک کم سے کم مدت ہے،
اگر 40 دن بھی آدمی اس طریقے سے گزار لے تو اس کی زندگی میں ایک بہت بڑی تبدیلی آ جاتی ہے، وہ اس کی روح جو ہے وہ قوت میں آ جاتی ہے، پھر اس کو نیکی کے کام کرنا مشکل نہیں، اب بہت آسان ہو جاتا ہے، اور گناہ سے بچنا بہت آسان ہو جاتا ہے، گناہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جو فطرت ہوتی ہے، طبیعت ہوتی ہے، اللہ نے ویسی بنائی ہے، ہیں انسان وہ، لیکن ان کو گناہ کی طرف رغبت ہی نہیں ہے۔ جیسے سمجھدار انسان جو ہے وہ مٹی نہیں کھاتا، گوبر نہیں کھاتا، کوئی ایسی غلط چیز نہیں کھاتا، تو جیسے اس کو اس چیز سے ایک ابا ہوتا ہے، اس کے سامنے اگر آپ لے بھی آئیں کہ ایک چمچ مٹی کی کھا لو، ریت کی کھا لو، دیکھا لے جاؤ پیچھے لے، تو جبکہ جس کی طبیعت میں کچھ بیچارے کا مسئلہ آ جاتا ہے وہ مٹی بھی کھاتا ہے۔ عورتیں جو ہے بعض اوقات ان کو یہ بیچاروں کی کیفیت ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں جو گناہ اچھے لگتے ہیں، ہماری طبیعت کے اندر یہ خرابی آ چکی ہوتی ہے۔ اگر فطرت ہماری سلامت ہو، روح ہماری بالکل پاکیزہ ہو اور طاقتور ہو، تو پھر انسان نیکی پر چلتا ہے، برائی کی طرف سے اس کا قدم پھر رک جایا کرتا ہے۔ تو یہ اس سے مشائخ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس واقعے سے بھی استناس کیا ہے اور اس کا استنباط کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 40 دن کے بعد پھر ان کو تورات عطا فرمائی۔ تورات تختیوں کی صورت میں تھی، لیکن پیچھے سے کیا ہوا کہ جب 30 دن گزر گئے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے قوم سے وعدہ کیا میں 30 دن بعد واپس آؤں گا۔ جب 30 دن گزر گئے، اللہ نے تو اور اس کو بڑھا دیا تھا وقت کو، تو پیچھے سے قوم میں یہ بات مشہور ہو گئی، شیطان نے مشہور کی یا ویسے مشہور ہو گئی کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہو گیا، اب وہ نہیں آئے۔ اس لیے تو سامری جو تھا، ایک آپ کی قوم کے اندر ایک صاحب تھا، جادوگر بھی تھا، تو اس نے کیا کیا، اس نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام تو ہو گئے فوت، اب وہ تو لینے گئے تھے اللہ کی عبادت کے لیے، تمہارے لیے کوئی دستور لینے گئے تھے، اب تو وہ آنے سے رہے، اب تم ایسا کرو مجھے سونا دے دو، میں اس سونے کا ایک بچڑا بناتا ہوں اور پھر اس کو تمہیں پیش کروں گا تمہارے سامنے، تم جو ہے اس کی عبادت کر لیا کرنا، پوجا کر لیا کرنا اس کی، تو اس سے تمہاری کیوں۔ اچھا، یہ بھی عجیب ویسے بات ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ انسان کی فطرت میں خدا پرستی داخل ہے، شرک جو ہے یہ بھی اس کی علامت ہے۔ یعنی بنی اسرائیل میں ایک طلب تھی کہ ہمیں کوئی عبادت کے لیے کوئی چیز چاہیے، کوئی ہمیں ڈائریکشن چاہیے، کوئی ہمیں رخ چاہیے اس بات کا، لیکن جب انسان ناقص تعلیم کے پیچھے چل جاتا ہے تو پھر گمراہ ہو جاتا ہے، شرک کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے اوپر چلے تو پھر وہ توحید پر کاربند رہتا ہے اور سیدھے راستے پر چلتا رہتا ہے۔ تو اب بنی اسرائیل کے اندر طلب تو موجود تھی کہ ہم نے خدا کو پوجنا ہے، عبادت کرنی ہے، مگر وہ اس کو رخ غلط ہو گیا، سامری نے اس کو اپنے جو ہے وہ دائرے میں لے آیا اور اس نے بچڑا بنا کر ان لوگوں کے سامنے پیش کر دیا، اور اس کے اندر کاریگری ایسی کی کہ ایک طرف سے اگر ہوا آتی تھی اور جاتی تھی تو اس کے اندر سے بالکل ایسی آواز نکلتی جیسے وہ جاندار ہوتا ہے اور وہ بول رہا ہے، تو اس سے اور بھی زیادہ وہ حیران ہوئے۔ تو اتنے میں جو ہے موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لے آئے، 40 دن پورے ہو چکے تھے۔ تو آپ نے جب اس منظر کو دیکھا تو آپ تو بہت غصے میں ہو گئے، القى الالواح واخذ، آپ نے جو تختیاں تھیں جن پر تورات لکھی ہوئی تھی ان کو ایک طرف رکھا، اور حضرت ہارون علیہ السلام جو ان کے بھائی تھے ان کو پکڑ لیا، اور انہوں نے کہا کہ ان کو داڑھی سے پکڑ لیا اور کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو تم، یہ شرک اور قوم کے اندر یہ ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جو ہے میں اس معاملے میں معذور ہوں، میں نے روکنے کی کوشش کی لیکن مجھے لگا کہ اگر میں روکوں گا تو بہت بڑا فساد ہو جائے گا، اور مجھے خیال تھا کہ آپ تشریف لائیں گے تو آپ خود اس معاملے کو نمٹا لیں گے، تو یہ بہت بڑا گناہ، یعنی ایک نبی کی قوم اور نبی اس کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، اور جناب پیچھے سے قوم جو ہے وہ 10 دن کے اندر اندر شرک کے اندر مبتلا ہو چکی ہے۔ جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام توحید کا پیغام لے کر آتے ہیں ان کی قوم اس معاملے میں مبتلا ہو گئی، تو بہت بڑا گناہ تھا یہ۔ جتنے انسان کے لیے خیر کے اسباب زیادہ ہوتے ہیں اس کے باوجود جو انسان الٹا چلتا ہے اس پر اللہ کا غضب بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اگر خیر کے اسباب ہی تھوڑے ہیں پھر گمراہ ہوتا ہے تو غصہ ہوتا ضرور ہے لیکن کم درجے کا، اس لیے فرمایا کہ سب سے بدتر کافر وہ ہوتا ہے جو نبی کی سامنے براہ راست مخاطب ہو اور پھر بھی انکار کرے حق کا۔ تو چونکہ یہ بنی اسرائیل اللہ کے منتخب لوگ تھے،
موسیٰ علیہ السلام موجود تھے اور پھر انہوں نے شرک کیا تو اللہ کی طرف سے غضب جو آیا وہ بھی بہت بڑا آیا۔ اگلی آیات میں یہی چیز بیان کی گئی کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اب تو تمہیں سزا ملے گی۔ اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ کیا ہے؟ فرمایا فاقتلوا انفسکم، جن جن لوگوں نے شرک کا کام کیا ہے، شرک کا ارتکاب کیا ہے، ان کی توبہ یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو قتل کریں۔ اور اس کی صورت یہ تھی کہ جیسے جنگ بدر کے موقع پر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا تھا نا کہ ہر بندہ اپنے قریبی رشتہ دار کو قتل کرے، اس کو مارے، یہی توبہ ہے، یعنی اللہ کے غضب کی انتہا تھی۔ اور پھر مارا، ایک دن میں 2000 یا 3000 کے قریب آدمی قتل ہوا بنی اسرائیل کا توبہ کے لیے۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ ایسے تو بنی اسرائیل سارے ختم ہو جائیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ فتاب علیکم انہ هو التواب الرحیم۔ تو یہ قصہ ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی بطور احسان کے گنوایا ہے، ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، پھر ہم نے تمہیں معاف کر دیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو کتاب بھی دی، فرقان بھی دیا، حق اور باطل یعنی تورات۔ تو تورات موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اپنے زمانے میں یہ حق اور سچ کتاب تھی، لیکن بعد میں بنی اسرائیل نے اس کے اندر یہودیوں نے تحریف کا دروازہ کھول دیا۔ کچھ تحریف لفظی کرتے تھے، کچھ تحریف معنوی کرتے تھے۔ لفظی کا مطلب یہ ہے کہ آیت کے اندر کوئی 2-4 لفظ گھسا دیے، یا کوئی لفظ مٹا دیے، ختم کر دیے، یا کوئی آیت ہی پکڑ کر اٹھا کے نکال دی باہر۔ اور معنوی کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس میں کوئی حکم دیا ہے کہ نماز پڑھو، تو تحریف معنوی کا مطلب یہ ہے کہ اب انہوں نے کہا جی نماز سے مراد کیا ہے؟ یہ نماز سے مراد تو یہ ہے کہ بس بیٹھ کر اللہ اللہ کر لو، حالانکہ نماز کا مطلب ایک خاص مفہوم ہے۔ تو یہود دونوں قسم کی تحریفات کیا کرتے تھے۔ امت مسلمہ میں تحریف لفظی تو نہیں ہو سکی، نہ ہوگی، اللہ تعالیٰ نے اس کا حفاظت کا ذمہ لیا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ لیکن تحریف معنوی کی لوگ کوشش کرتے رہتے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے آپ کو ملیں گے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی نماز جو ہے یہ تو صرف اللہ کی یاد کے لیے ہوتی ہے، اگر آپ کو یاد حاصل ہو گئی ہے تو پھر اٹھک بیٹھک کا کیا فائدہ؟ یہ بھی تحریف معنوی ہے۔ اسی طریقے سے قادیانی مرزائی جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ حضور کے بارے میں آتا ہے خاتم النبیین، تو خاتم کا مطلب تو آخری نبی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے مہر، یعنی اس لفظ کو مانتے ہیں، اس لفظ میں چینجنگ نہیں کر رہے، لیکن اس کا معنی جو ہے اس کو بالکل بدل کر رکھ دیا۔ یعنی گویا کہ پانی کو شراب کہہ دیا جائے، کسی کو کہا جائے کہ پانی لے کر، وہ کہے کہ بھائی وہ جو تمہارے سے ابا جی ہیں وہ شراب مانگ رہے ہیں، جاؤ لے کر۔ تو یہ اس کے کلام کے اندر اس قدر بگاڑ پیدا کر دینا، اسے تحریف معنوی کہتے ہیں۔ تو یہ امت مسلمہ بھی کوشش کرتے رہتے ہیں، شیطان گائے بگائے لوگوں سے کرواتا رہتا ہے۔ تو اس کی ایک بدترین مثال بھائی قادیانیوں کی یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ خاتم کا معنی ہے مہر لگانا، کہ یعنی آئندہ کے لیے جو بھی نبی نیا بن کر آئے گا وہ حضور کی مہر سے بنے گا۔ نعوذ باللہ من ذلک۔ کفر جو ہے، کفر کو اسلام کا لبادہ پہنانا، اسی کو زندیق کہتے ہیں، زندقہ کہتے ہیں، کفر کو اسلام باور کروانا۔ تو یہود کے اندر یہ بھی صفت موجود تھی، انہوں نے تورات کے اندر تحریف کی۔ تو ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے ان کی توبہ کی قبولیت کا تذکرہ فرمایا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ امت مسلمہ کے لیے بھی ایک نعمت کا ضمناً تذکرہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ فرمایا کہ یہود کے لیے توبہ جو تھی وہ کتنی سخت تھی، لیکن تمہارے لیے توبہ، تمہارے لیے تو توبہ اتنی آسان ہے کہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ باوضو رہنا اتنا آسان نہیں ہے جتنا تقوی کے ساتھ رہنا آسان ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی باوضو رہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک دفعہ آپ نے وضو کیا ہے تو وضو ٹوٹ گیا، اب دوبارہ آپ کو وضو کی حالت میں واپس آنے کے لیے آپ کو اچھا خاصا عمل کرنا پڑ رہا ہے، پانی لینا پڑ رہا ہے، پھر اس سے استعمال کرنا پڑ رہا ہے، پھر آپ ایک وضو کے عمل سے گزرتے ہیں، پھر آپ باوضو ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو توبہ ہے یا تقویٰ ہے، اس کی حالت میں واپس آنے کے لیے کوئی زیادہ کام نہیں کرنا پڑتا۔ جو ہی انسان سے گناہ ہوا
فوراً ندامت کی آہ نکلے کہ اف یہ کیا ہو گیا۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ جو توبہ ہے یہ ندامت کا نام ہے، آہ کا نام ہے۔ اس کی مثال دیتے تھے، فرماتے تھے یوں سمجھو کہ جیسے ایک باپ اور بیٹا جو ہے وہ جنگل میں گئے شکار کے لیے، تو ایک دوسرے متفرق ہو گئے، ایک ادھر چلا گیا ایک ادھر چلا گیا۔ باپ نے جو ہے وہ تیر بہت کس رکھا تھا اور اس کا خیال تھا کہ یہ جو درخت ہے جھاڑی ہے اس کے پیچھے شکار ہے۔ جو ہی اس جھاڑی کے اندر سے کچھ حرکت ہوئی تو اس نے تیر دے مارا، اور جب بھاگ کر گیا جا کر شکار کو پکڑنے کے لیے تو دیکھا یہ کہ اپنے بیٹے کے گلے میں تیر لگا ہوا۔ تو اس کو دیکھ کر جو باپ کے دل سے ایک آہ نکل گئی، اف میں نے کیا کر دیا۔ کہتے کہ یہ توبہ ہے، توبہ اس کا نام ہے۔ الندم توبہ، التوبۃ ندم، کہ توبہ جو ہے ندامت کا نام ہے، آہ کا نام ہے، افسوس کا نام ہے۔ اور یوں ہی یہ نکلتی ہے امت مسلمہ پر اللہ کا انعام ہے کہ فوراً اللہ کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے، اور ایک گناہ نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، فرمایا کہ اے ابن آدم اتنے گناہ کر، اتنے گناہ کر، اتنے گناہ کر، زمین کو بھر دے، خلا کو بھر دے، فضا کو بھر دے، آسمانوں کو جا کر تیرے گناہ چھو لیں، اور پھر اس کے بعد سچے دل سے ندامت کی آہ کے ساتھ یہ توبہ کر، اللہ کے حضور میں کہہ لے یا اللہ معاف فرما دے، غلطی ہو گئی۔ تو فرمایا کہ ماں اور باپ کتنا شفیق رشتہ ہے، یہ اتنی جلدی دل صاف نہیں کرتے جتنی اللہ کی رحمت صاف ہو جاتی تھی۔ ایک آنسو نکلا ہے، اگر آنسو نہیں نکلتا رونے کی شکل بنا لے، اللہ کو یہ بھی منظور اور مقبول ہے۔ تو یہ امت مسلمہ پر اللہ کا انعام ہے، خاص انعام۔ اور پھر فرمایا شیطان جو ہے بعض اوقات انسان کو توبہ سے مایوس کر دیتا ہے کہ تو نے اتنی دفعہ پہلے توبہ کی ہے پھر توڑ دی ہے، کیا فائدہ۔ تو فرمایا اس کا علاج یہ ہے، اسے کہو کہ اب تو توبہ کر رہا ہوں سچی، اگر دوبارہ ٹوٹ گئی تو پھر کر لوں گا۔ کون سا اللہ کی طرف سے یہ توبہ کا جو پیکیج ہے یہ لمیٹڈ ہے، محدود ہے؟ نہیں، اللہ کے دربار سے فرمایا باز آ ہر آنچ ہستی باز آ، گرچہ کافر و گبرو بت پرستی باز آ، درگہے ماں درگہے نو امیدی نیست، صد بار توبہ شکستی باز آ۔ فرمایا واپس آ جا، واپس آ جا، کوئی بھی ہے واپس آ جا، بڑے سے بڑا کافر ہو تو بھی آ جا، بڑے سے بڑا گناہگار ہے تو بھی آ جا، میرا دربار نا امیدی کا، مایوسی کا دربار نہیں ہے۔ اگر تم نے 100 بار بھی توبہ توڑ دی ہے پھر بھی آ جا۔ تو یہ کتنا بڑا اللہ کا امت مسلمہ پر بھی انعام ہے کہ بنی اسرائیل کو تو توبہ کے لیے جان گنوانا پڑی، لیکن ہمیں فرمایا کہ تمہارا خون نہیں، تمہارا آنسو کافی ہے۔ اللہ ہمیں اس نعمت کی قدردانی کی توفیق دے، آمین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما علمنا وما لم نعلم، إنك أنت الأعز الأكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا، اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.